یار لوگوں کا یہ کہنا کہ اہل حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے امت کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور اہل حدیث لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے۔ یہ بات کبھی کبھی میں سنتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ مجھ تک اس کی خبر پہنچاتے ہیں، لیکن میں بہت حیران ہوتا ہوں اسے سن کر، بہت پریشان ہوتا ہوں اس کو سن کر کہ آخر لوگوں کی عقل کہاں ماری گئی ہے، لوگ آخر کس دماغ سے سوچتے ہیں، کس پہلو سے اپنی بات کو زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی مطلب نہیں سمجھتے۔ عیسائی ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ بتائیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ نہیں، یہ بات جھوٹی ہے۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں، اس کے باوجود عیسائیوں کی شکایت ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہاں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کی طرح سے نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی طرح سے مانتے ہیں، جیسے ہمارے نبی نے سکھایا ہے اس طرح سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو عیسائیوں کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور اللہ کے برگزیدہ نبی مانتے ہیں ہم ان کو، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ ہم انہیں پیغمبر مانتے ہیں مگر اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، ہم انہیں اقانیم ثلاثہ میں سے نہیں شمار کرتے۔ یہ ہماری غلطی ہے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہی حال میرے بھائیوں کا ہے۔ ہم عمر بن خطاب کو کیوں نہیں مانتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے؟ کیسے مانا جائے کہ ہم عمر بن خطاب کو مانیں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء کے بعد اور عمر بن خطاب رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ان سے افضل انسان نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اس دنیا میں، اس امت میں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین انسان ہے۔ یہاں تک ان کے بارے میں ہمارا ماننا ہے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے میں چلتے ہیں تو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ شیطان بدل دیتا ہے اور دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ پیارے نبی کے بعد باقی رہتا تو نبوت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفراز کیا جاتا۔ ہمارے نبی کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی نبی بنتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے۔ پھر ہم کیا نہیں مانتے؟ یہ سب ہم مانتے ہیں، یہ سب ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں یہ، اور ہمیں درس میں یہ باتیں اپنے طلبہ اور شاگردوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ پھر بھی ہم سے شکوہ ہے کہ ہم عمر کو نہیں مانتے۔ کیسے نہیں مانتے بھائی؟ ہاں، عمر کو ہم امتی کی حیثیت سے مانتے ہیں، امت کو ہم پیغمبر کی حیثیت سے نہیں مانتے، امت کو ہم نبی کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے تو تسلیم کرتے ہیں، مگر ہم نبی کی حیثیت سے انہیں تسلیم کرنے کے لیے نہ کل تیار تھے، نہ آج تیار ہیں اور نہ قیامت تک کبھی تیار ہو سکتے ہیں۔ عمر کو ہم مانتے ہیں، ان کے تقدس کو مانتے ہیں، ان کی منزلت کو مانتے ہیں، ان کی عبقریت کو سلام کرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے نبی کی بات جب آئے گی تو بات میرے نبی کی مانی جائے گی، بات جب نبی کی چلے گی تو نبی کا سکہ چلے گا۔ عمر بن خطاب کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا۔ کلمہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، اس لیے سکہ بھی محمد الرسول اللہ کا چلے
چلے گا، کلمہ ہم نے محمد کا پڑھا ہے اس لیے حکمرانی بھی چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ گردانے جانے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لالکائی نے شرح السنہ میں بسند صحیح روایت کیا ہے، ایک آدمی آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور کہا، اے عبداللہ ذرا یہ بتاؤ حج تمتع جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اصل میں جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حج افراد ہے جس میں حاجی میقات سے صرف حج کا احرام باندھے گا اور اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا جب تک 10 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے، یعنی طواف افاضہ کر کے حج کے تمام اعمال سے فارغ نہ ہو جائے۔ دوسرا طریقہ حج قران کا ہے۔ حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ حاجی اپنے گھر سے جب حج کرنے جائے تو قربانی کا جانور ساتھ میں لے کے جائے اور جب میقات پر پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے اور جب تک حج کے اعمال ختم نہیں ہو جائیں گے حاجی احرام نہیں کھولے گا۔ تیسری قسم حج تمتع ہے۔ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حاجی جب میقات پر احرام باندھے تو صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد ارکان عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے اور وہاں حلال پڑا رہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کرے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو اس سائل نے، اس تابعی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر حج تمتع جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا تمہارے باپ تو اس سے منع کیا کرتے تھے، آپ سن لو ذرا سینے پہ پتھر رکھ کر کے، کہا تمہارے باپ تو اس سے منع کیا کرتے تھے۔ کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سائل ذرا سن تو، بات میرے نبی کی مانی جائے گی یا میرے باپ کی مانی جائے گی؟ فرمان میرے نبی کا چلے گا کہ میرے باپ کا فرمان چلے گا؟ میرے نبی کے فرمان کے سامنے میرے باپ کا فرمان نہیں چلے گا۔ یہ عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا، یہ بھی صحابی ہیں اور باپ بھی صحابی ہیں، مگر جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آئی تو بیٹے نے کہا کہ باپ کا فرمان نہیں چلے گا۔ وہ خاندان کے دل دادا انسانوں، اے قبیلہ پرستی کی آگ میں جلنے والے انسانوں، اے سنو خیش پروری کی دلدل میں دھستے ہوئے انسانوں، سنو، بیٹے نے کہا باپ کی بات نہیں چلے گی، بیٹے نے کہا نبی کے مقابلے میں باپ کا فرمان نہیں مانا جائے گا۔ وہ تعصب کے شکار انسانوں ذرا آنکھیں کھولو اور دنیا میں دیکھو کہ اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دنیا کے انسان ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں اور ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنی وفاداری کو، اپنی عقیدت کو اور اپنی محبت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کے سر مکمل طور سے بانٹ دیں گے تو دنیا کو یہ سن لینا چاہیے ہم اس کے لیے نہ کبھی تیار تھے، نہ آج تیار ہیں اور نہ قیامت تک ہم کبھی اس کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر یہ جرم گردن زدنی ہے، اگر یہ جرم لائق سزا ہے تو ہم اس سزا کا استقبال کرنے کے لیے بڑے والہانہ انداز میں تیار ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے جتنی سزائیں دی جائیں ہر اس سزا کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارے اسلاف نے وہ سزائیں جھیلی ہیں، ہمارے اسلاف نے بڑی پامردی کے ساتھ اس کلمہ عقیدت کو اور اس کلمہ محبت کو سکھانے کے لیے بڑی جان جگری کا ثبوت دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات شاید میری لمبی ہو رہی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تیسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ایک فتنہ برپا تھا۔ اعتزال اور معتزلہ نے توحید والے اور سنت والے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ہے۔ قرآن یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے پھر ختم ہو جائے گی۔ مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے، کبھی بھی قرآن فنا نہیں ہوگا، اللہ سے آیا ہے اور اللہ کی طرف یہ کلام پلٹ جائے گا، واپس چلا جائے گا، کبھی اس کو ختم نہیں ہونا ہے، کبھی اس کو مٹنا نہیں ہے، کبھی اس کو فنا نہیں ہونا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔
تین بادشاہوں نے کے بعد دیگرے اس کلمے کا پرچار کیا، اہل سنت کے تمام علماء کو سزائیں دی، جیلوں میں ڈالا، کوڑے برسائے، قتل کیا، پھانسی پر چڑھایا، تقریباً سینکڑوں علماء ان بادشاہوں کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ مگر ایسے زمانے میں امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا پورے عالم اسلام میں توحید کا ڈنکا بجایا، سنت کا علم بلند کیا اور برجستہ اعلان کیا، آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ۔ واسق نے کہا، اے احمد، میں تم پر اتنا زیادہ مہربان ہوں، اتنی زیادہ شفقت کرتا ہوں تمہارے ساتھ جتنا اپنے اس بیٹے احمد سے نہیں کرتا۔ اگر تم یہ بات کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام اور مخلوق ہے تو میں اپنے ہاتھ سے تمہاری بیڑیاں کھولنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے ہاتھ سے تمہاری زنجیریں کھول دوں گا، تم صرف اتنا کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا، دلیل دے دو، قرآن سے ثابت کر دو، حدیث رسول سے ثابت کر دو، میں مان لوں گا۔ دنیا عاجز آ گئی، پوری دنیا مل کر احمد بن حنبل کے پاس استقامت میں لرزش پیدا نہیں کر سکی اور دنیا کو بعد میں ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا شکر، آج یہ عقیدہ ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے کہ قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ مگر ان ائمہ سنت نے، ان علماء دین نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک دن میں ایک جلاد صرف ایک کوڑا مارتا تھا، وہ ہٹ جاتا تھا، پھر دوسرا آدمی کوڑا مارتا تھا، اور وہ کوڑا اتنی تیز مارتا تھا کہ اگر وہ انسان کسی ہاتھی کو مارتا تو ہاتھی وہاں سے چیختے ہوئے بھاگ جاتا۔ مگر احمد بن حنبل کی پشت ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، سب کچھ برداشت کر لیا، مگر یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ محمد کی بات کے مقابلے میں خلیفہ وقت کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، امتیوں کی بات کو پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کوئی وزن اور کوئی وقار دے دیا جائے، اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں جیسا کہ انہیں ماننا چاہیے۔ اگر معاملہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ہم نہیں پڑھتے تو ہم عمر کو نہیں مانتے، تو اس کو ذرا الجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت نماز پڑھی، آپ 11 نہیں پڑھتے، اس کا مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اگر ہم عمر کو نہیں مانتے کیونکہ ہم 20 نہیں پڑھتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کیونکہ آپ 11 پر اکتفا نہیں کرتے۔ کون زیادہ گھاٹے میں ہے، آپ یا ہم؟ اور سنیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح جو بات ثابت ہے، جسے امام مالک نے موطا میں محمد بن یوسف عن الصائب بن یزید بسند صحیح روایت کیا ہے، وہ انہوں نے لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ بات یاد رہے، اس دنیا میں کسی انسان کو اگر ہم چاہتے ہیں، اس دنیا میں کسی انسان سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں اگر ہم کسی انسان کی تعظیم، توقیر اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اس ناطے بیان کرتے ہیں کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہے، اس نے محمد کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں پہن لیا ہے، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی بڑے انسان نے، بہت بڑے انسان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تسلیم نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لینن پوری تاریخ اس نے پلٹ دیا ہے، پوری ایک طرز زندگی اس نے ایجاد کیا ہے۔ کارل مارکس، نیپولین، ابراہیم لنکن، یہ اپنے زمانے کے عبقری، بے نظیر اور جینیس انسان تھے، مگر ہے ان میں سے کسی کا وزن ہمارے دماغ میں؟ جھکتی ہے ان میں سے کسی کے آگے ہماری پیشانی عقیدت و محبت کے ساتھ؟ کرتے ہیں ہم سلام ان میں سے کسی ایک کو؟ کیوں نہیں بھائی، یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اپنے زمانے کے عبقری جینیس لوگ تھے، یہ کیوں نہیں ہم ان کو مانتے؟ ہم ان کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر عقیدت کو خم نہیں کیا،
اس لیے ان کا کوئی وزن ہماری نظر میں نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہماری نظر میں کوئی بڑا اس وقت بنتا ہے، دنیا میں ہماری نظر میں کوئی امام، عالم، محدث اور پیر اور فقیر اس وقت بنتا ہے جب اس کی گردن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پڑتا ہے، وہ کلمہ نبی پڑھ کر محمد کے عقیدت مندوں میں داخل ہوتا ہے، تب ہماری نظر میں وہ بڑا انسان بنتا ہے۔ اب اگر محمد کے ناطے کسی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بڑے انسان کے ناطے نبی کی بات کو چھوڑ دیا جائے دوستو، کیا یہ بات معقول ہوگی؟ اس بہت بڑے انسان کے ناطے، بہت بڑے امتی کے ناطے، اس بے نظیر انسان کے ناطے جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے، اس کے ناطے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دیں تو یہ دانش مندی کہلائے گی، عقل مندی یہ بات ہوگی؟ انہی کے ناطے تو وہ بڑا بنا۔ بڑائی ان کو کس نے دیا؟ میرے نبی کی اطاعت نے، میرے نبی کی فرما برداری نے، میرے نبی کے سامنے زانوئے تلمس کرنے نے اس کو بڑا بنایا۔ اب وہ جب بڑا بن گیا تو ہم نے اس کو لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا اور دوسروں کو تانا دینے لگے، یہ لوگ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ نہیں دوست، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ کو محمد سے پیار ہوگا، جب آپ کو نبی سے عقیدت ہوگی، جب آپ کو والہانہ لگا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے، تب آپ یہ بات نہیں کہہ سکو گے، تب آپ کے دل دماغ سے یہ بات نہیں نکل سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تب آپ کے دماغ پر سکہ بیٹھا ہوا ہوگا، تب آپ کے دماغ پر فرمان بیٹھا ہوا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ جب اس بلندی سے دیکھو گے تو پوری دنیا کے امتی ایک برابر نظر آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں۔ اس لیے کسی کو ماننا نہ ماننا یہ ایک مبہم جملہ ہے۔ ہم سماج میں رہتے ہیں، اپنی ماں کو بھی ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اپنی بہنوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اپنے والدین کو بھی ہم مانتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بھی ہم مانتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی ہم مانتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی ہم مانتے ہیں، اپنے متعلقین کو بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن کیا ہر ماننا ایک ہی طرح ہے؟ نہیں، جو جس کا مستحق ہے اس کو اس طرح سے ہم مانتے ہیں۔ ماں کی محبت دوسری طرح سے ہے، بیوی کی محبت دوسری طرح سے ہے۔ ماں کو شکایت ہو کہ مجھ کو بیٹا نہیں مانتا، بیوی کی شکایت ہو کہ شوہر مجھ کو ماں کی طرح نہیں مانتا، تو یہ بدتمیزی اور نادانی کی بات ہوگی۔ اس لیے ماننے اور ماننے میں فرق ہے۔ ہم عمر بن خطاب اور تمام صحابہ کو اسی طرح سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے چہیتے صحابی ہیں، وہ عظمت اور تقدس کے اس درجے پر فائز ہیں جن کی گرد پا کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اس لیے بڑے ہیں کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کے کسی امتی کی، کسی بات کی، کسی رائے کی، کسی فتوے کی اور کسی قول کا کوئی وزن نہیں جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے موافق نہ ہو، بات سے اس کی سند نہ ملے، نبی کی طرف سے اس کی تصدیق نہ ملے، تب تک اس بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے بات صاف یہ ہے کہ اس رات میں جو نماز پڑھی جائے گی، جو قیام اللیل کیا جائے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوگا، اور ان کی تعداد جا کر 11 پر رک جائے گی۔ یہی پوری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یہی پوری زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ جب بھی لیلۃ القدر میں آپ جاگتے تو پوری رات جاگنے کے باوجود اس سے زیادہ تعداد میں نمازیں نہیں پڑھتے، اس لیے ہم بھی اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔